محترم آج ہماری پریس کانفرنس کے خصوصی مہمان اور خصوصی میزبان بھی آپ ہی ہیں، خصوصی مہمان بھی آپ ہی ہیں، حاجی محمد حنیف طیب صاحب کراچی سے تشریف لائے اور آپ نے بڑی جامع معنی گفتگو فرمائی۔ مزید گنجائش تو نہیں رہتی، لیکن چونکہ آپ کا امر ہے، آپ کا حکم ہے، اور جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ ہر مومن کا یہ حق بنتا ہے، یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن ہوں یا اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں یا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہو یا وہ اللہ تعالیٰ کی لاریب اور بیب کتاب نور صحیفہ رشد و ہدایت قرآن مجید ہو، ان کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو ہمیں اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بتانا ہے کہ جو تم سمجھے ہو قرآن وہ نہیں ہے، جو تم سمجھے ہو در حقیقت صحابہ وہ نہیں ہیں، جو تم سمجھے ہو در حقیقت اہل بیت وہ نہیں ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر ان کو ہم پر قیاس نہ کرو۔ بے شک، بہت خوب۔ ہم برے ہیں، ہمارے افعال برے ہیں، ہمارا کردار درست نہیں ہے، ہماری گفتار درست نہیں ہے، لیکن ان کا مقام، ان کی شان یہ ہے کہ اللہ نے خود ان کو تمام کائنات سے چن رکھا ہے، کہ چونکہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا واضح طور پہ فرمان ذیشان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا فرمایا تو ان کی طرف نگاہ رحمت فرمائی، ان تمام کی طرف غور فرمایا، تدبر و تفکر فرمایا۔ رب نے دیکھا جو سب سے زیادہ صفائے قلبی رکھتا تھا، دل کا پاکیزہ تھا، افعال کا پاکیزہ تھا، کردار اور گفتار کا پاکیزہ تھا، تو اسے میرے دامن کے اندر رکھ کر اسے میرا صحابی اور غلام بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب صحابی وہ ہوتا ہے جو دن میں یا رات میں یعنی 24 گھنٹوں میں سے چند لمحے سرکار کے پاس رہتا ہے۔ جب اللہ نے ان کو سرکار کی خدمت کے لیے منتخب فرما دیا تو میں قربان جاؤں اس امی عائشہ صدیقہ کے اوپر جو 24 گھنٹے سرکار کے دامن میں تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ رکھیے گا کہ یہ وہ رسول ہیں جسے تمام رسولوں کا سردار بنایا گیا، یہ وہ نبی ہیں جسے تمام نبیوں کا امام بنایا گیا۔ اب میں قربان جاؤں اس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اور ان تمام امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن پر، ان پر میرے ماں باپ قربان، آمین۔ ہماری آل اولاد قربان، ہماری جانیں، ہماری عزتیں قربان۔ آمین۔ یہ وہ ہیں جو سرکار کے ساتھ رہ کر سرکار کی خدمت کیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک مزید بات آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جڑ گیا، اصل مقام اسی کا بن گیا، بے شک برحق۔ کیونکہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان ہے کہ جو میرے صحابہ سے، میرے اہل بیت سے محبت رکھتا ہے تو وہ میری ذات کی وجہ سے محبت رکھتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اگر خدا نہ خواستہ خاکم بدہن کوئی ان سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو مجھ سے نفرت رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ۔ تو پتہ چلا یہ جو اشتہار اور بینر اور پینافلیکس جو اٹھائے گئے، یہ جو نعرے لگائے گئے، صحابہ کے خلاف ہوں یا قرآن کے خلاف ہوں یا معاذ اللہ اللہ کی ذات کے خلاف ہوں یا امہات المومنین کے خلاف ہوں، یہ دراصل دشمنی اور اناد سرکار کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو ہم آپس کی جو یہ پریس کانفرنس وغیرہ کر رہے ہیں، اپنا مسلمان ہونے کا فریضہ جو سر انجام دے رہے ہیں، اور امہات المومنین کے ساتھ جو ایک اولاد کا جو رشتہ ہے، ایک ماں اور بیٹے کا جو رشتہ ہے، بلکہ میں نے جیسے اپنے کلام کے اندر عرض کیا کہ کئی ایسی مائیں قربان جنہوں نے ہمیں جنم دیا، ان کے پیروں کی جوتیوں سے لگنے والے خاک کے ذروں کے برابر بھی نہیں ہے۔ بے شک۔ جب ان کو ہم قربان کر رہے ہیں تو ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو ہم یہ جو فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، یہ کہنے سے پہلے اس کانفرنس سے یہ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں اپنی حکومت کو، اپنی گورنمنٹ کو، اپنے اداروں کو، کہ اس قسم کی جو غلیظ قسم کی جو زبانیں اور استعمال کرنے والے ہیں ان نفوس قدسیہ کے بارے جن کے ذکر قرآن پاک کے اندر رب نے فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام پہ جب معاذ اللہ تہمت لگی تو اللہ نے ایک بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی، فرمایا تم جا کے میرے یوسف، میرے نبی، میرے پیغمبر کی پاک دامنی کو ظاہر کرو گے اور اپنی زبانی حال سے اس کی پاکی کی گواہی دو گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی گئی
تو آپ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی کہ میری ماں پاکیزہ ہیں، پاک کردار ہیں۔ سبحان اللہ لیکن میں قربان جاؤں امی عائشہ صدیقہ کی ذات پر، شان پر، سبحان اللہ بے شک کہ جب آپ پر تہمت لگی تو کسی بچے نے کلام نہیں کیا، کسی انسان نے گواہی نہیں دی، نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، بلکہ رب جلال میں آ گیا، سورہ نور کی 18 آیتیں نازل فرما دی حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کے اندر۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ نظریہ رکھنا ہے، اور یہ ہم بتانا چاہتے ہیں اپنے اداروں کو جو اس قسم کی غلیظ زبانیں استعمال کریں، ان کو بتایا جائے کہ ابھی ممتاز قادری کے ماننے والے زندہ ہیں، ماشاء اللہ ابھی غازی علم الدین کے وارث زندہ ہیں، ابھی تک خالد بن ولید کا جذبہ رکھنے والے مسلمانوں کے اندر ایسی اللہ نے خواتین پیدا کی ہیں جو یہ اولاد جنم دے رہی ہیں۔ بے شک تو خدا نخواستہ کل کلاں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جس سے آپ کی دل آزاری ہو، کیونکہ آپ کی دل آزاری کم ہے، جو ان نفوس قدسیہ کی دل آزاری کی گئی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ تو ہم ان کی طرف نگاہ رکھتے ہیں، نہ کہ آپ کی طرف نگاہ رکھتے ہیں، لیکن جو ایک صحیح طریقہ ہے، ایک معقول طریقہ ہے، ایک مناسب طریقہ ہے، اس طریقے کو ہم نے سامنے رکھ کر ایک احتجاجاً یہ پریس کانفرنس کی ہے، اور یہ قبلہ حاجی حنیف طیب صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے یہ ایک ایٹماسفیئر، ایک ماحول بنایا، ایک موقع عنایت فرمایا، تمام تنظیمات اہل سنت کو اکٹھا کر کے۔ کل حاجی صاحب نے ہمارا بھی ایک پروگرام تھا میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اندر پولیو کے حوالے سے، انسداد پولیو مہم کے حوالے سے، تو وہاں پر ایک بات ارشاد فرمائی تھی، مجھے بڑی عمدہ لگی۔ آپ کی ہر بات موتی ہے، جو جتنی جھولی پھیلا لے وہ لے سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا یہاں پہ آنے والا ہر ایک فرد جس نے ابھی اپنا تعارف کرایا، یہ در حقیقت ایک فرد نہیں ہے، یہ ایک پوری جماعت ہے، کیونکہ یہاں پہ انجمن طلباء اسلام والے بھی بیٹھے ہیں، سنی تحریک والے بھی بیٹھے ہیں، دعوت اسلامی والے بھی موجود ہیں، ہمارے محترم اعجاز بھائی منہاج القرآن سے تشریف لائے ہوئے ہیں، المصطفیٰ ویلفیئر کی الحمدللہ پوری ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے یہاں کوئٹہ کے میلاد کمیٹی کی طرف سے حضرت صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ پورے بلوچستان کا ایک متحد اور متفق نظریہ ہے کہ ہم پہلے بھی نہ ان چیزوں کو ہم نے برداشت کیا ہے، نہ کر رہے ہیں، اور نہ قیامت تک کریں گے۔ لہٰذا ان تمام جو اس قسم کے عناصر ہیں ان کو لگام ڈالی جائے۔ ہم اپنے اداروں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس قسم کے اداروں کو لگام ڈالی جائے، اور یہ جو نفوس قدسیہ ہیں ان کی شان کو معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر ظاہر کیا جائے۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو ٹوٹے پھوٹے کلمات ہیں اللہ پاک ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا